بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا الحمدللہ ہمارا تعلیمی سفر اس سال کا خاص طور پر نقاط دوم کا خرامہ رفتہ رفتہ تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، ایک اور سبق جس کا عنوان اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، عنوان ہے حرکت کا قانون۔ حرکت کا قانون، صفحہ نمبر 118۔ حرکت کا قانون، ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 118، سبق حرکت کا قانون اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حرکت کا قانون یعنی کہ تھیوری آف موومنٹ، چیزوں کا اپنی جگہوں سے حرکت کرنا، اپنی جگہیں تبدیل کرنا۔ دراصل جب بھی حرکت کا نام آتا ہے تو ذہن میں ایک تھیوری آتی ہے جسے گریوٹی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ نے اس بارے میں اس سے قبل بھی پڑھا ہوگا، اور جب بھی ذہن میں گریوٹی کا لفظ آتا ہے، کشش ثقل جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، کشش ثقل اور گریوٹی کے لفظ جب آتے ہیں ہمارے سامنے تو ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، جی ہاں، سر آئزک نیوٹن۔ سر آئزک نیوٹن کی تھیوریز پر مشتمل یہ سبق ہے، جس میں مختصراً سر آئزک نیوٹن کے بچپن اور ان کی زندگی کے حالات بھی بتائے گئے ہیں۔ دراصل بیٹا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجسس کا مادہ رکھا ہے، چیزوں کی ٹوہ لگانے کا مادہ رکھا ہے۔ انسان جب تک کسی چیز کی دلیل حاصل نہ کر لے، وہ اس چیز سے مطمئن نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، مگر جب تک وہ کسی نہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تب تک وہ اس کی تسلی اور اطمینان اسے حاصل نہیں ہوتا، کسی طرح کی تسلی اس کو نہیں ہوتی۔ جب اسے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نقطہ، کوئی دلیل مل جاتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ انسان بھی اسی طرح وقتاً فوقتاً چیزوں پر غور کرتا رہا اور اس طرح نئے نئے قوانین ایجاد کرتا رہا۔ اسی سلسلے کا ایک قانون ہے حرکت کا قانون، جس کے بارے میں آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کی ابتدا ہوتی ہے سر آئزک نیوٹن کے بچپن سے۔ تم نے آج پھر ہوم ورک نہیں کیا؟ تم نے آج پھر ہوم ورک نہیں کیا؟ استاد نے آنکھیں گھما کر اس کے کان مروڑے، یعنی غسیلے لہجے میں استاد نے اس سے کہا کہ تم نے آج پھر ہوم ورک نہیں کیا، اور یہ کہہ کر غصے سے اس کے کان مروڑنے لگے۔ جواب میں اس نے کہا، سر پلیز کل میں ضرور ہوم ورک کر کے آؤں گا، گھبراتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، انسان جب گھبراتا ہے تو وہ الفاظ اس کی زبان سے رک کر ادا ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے، سر پلیز کل میں ضرور ہوم ورک کر کے آؤں گا۔ اس نے استاد سے معافی طلب کر کے انہیں مطمئن کر دیا اور سزا سے بچ گیا۔ لاابالی پن اس کی پرانی عادت تھی۔ لاابالی پن کسے کہتے ہیں بیٹا؟ لاابالی پن کہتے ہیں لاپرواہی کی عادت کو۔ اسی طرح شوخ مزاج اور چنچل مزاج کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اجڑ مزاج لفظ استعمال ہوتا ہے، اجڑ مزاج، چیزوں کو توجہ میں نہ لانا۔ ٹھیک ہے، لاابالی پن یعنی کہ لاپرواہی۔
ٹھیک ہے، لاپرواہی اس کی پرانی عادت تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا کہ جانے کیوں اسے کاپیاں بھرنے سے کچھ چڑ سی ہوتی ہے، وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ لکیر کا فقیر نہیں رہنا چاہتا۔ اسکول کے دوست اسے بدھو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بے وقوف بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا پڑھ لکھ کر بن سکتا ہے۔ ہاں، چیزیں تیار کرنے کے معاملے میں اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کرتا تھا، یعنی پڑھنے میں تو وہ لاؤبالی تھا، لاپرواہ تھا، لیکن چیزوں کے بنانے میں اور چیزوں کو مینوفیکچر کرنے میں اور چیزوں کی بناوٹ میں اس کا ذہن تیزی سے چلتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے جو چیزیں تیار کی اس میں ہوا کی مدد سے چلنے والی ایک پون چکی تھی جس میں گیہوں پیسا جاتا تھا۔ پون چکی بیٹا آپ جانتے ہیں پون چکی کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، پن چکی بھی اسے کہا جاتا ہے، ہوا سے چلنے والی وہ چکی، ہوا سے چلنے والی چکی۔ دراصل پون کہتے ہیں ہوا کو، ٹھیک ہے، ہوا کے جھونکوں کو پون کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا تصاویر میں، آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں اسے، پلر کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا چھوٹا سا مینار نما ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پنکھا لگا ہوتا ہے اور وہ پنکھا ہوا کی رفتار سے آہستہ آہستہ گردش کر رہا ہوتا۔ دراصل یہی پن چکی کہلاتی ہے۔ اس پن چکی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹربائن یا چھوٹی سی کیا کہتے ہیں اسے، چکی کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ چکی بھی گردش کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں چونکہ مشینیں نہیں تھی اس لیے آٹا اسی طرح، گندم بھی اسی طرح پیسا جاتا تھا اور آٹا حاصل کیا جاتا تھا اس پن چکی کی مدد سے۔ پانی کی قوت سے چلنے والا ایک آبی گھنٹا اس نے بنایا، ایک دھوپ گھڑی بنائی جو آج تک اس مکان میں بطور یادگار محفوظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح اس نے کئی چیزیں ایجاد کی۔ ایک دھوپ گھڑی بنائی جو آج تک اس مکان میں بطور یادگار محفوظ ہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ دراصل یہ وہ زمانہ ہے، آج سے تقریباً کوئی 350 سال پہلے کا زمانہ۔ ظاہر بات ہے تب تک گھڑی بنانے کا تصور تو تھا لیکن باقاعدہ کوئی شکل نہیں تھی، تو انہوں نے دھوپ کے ذریعے سے وقت کے تعین کے لیے ایک گھڑی بنائی۔ اس طالب علم نے 14 برس کی عمر میں کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کی مشہور کتاب پرنسپیا سن 1687 عیسوی میں شائع ہوئی۔ کلاس روم میں کل بدھو کہلایا جانے والا طالب علم سن 1703 عیسوی میں رائل سوسائٹی کا صدر منتخب ہوا اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہا۔ رائل سوسائٹی دراصل سائنٹسٹ کی، اس زمانے میں جو سائنٹسٹ ہوتے تھے ان کی یہ ایک جماعت تھی، ٹھیک ہے، جو مختلف چیزوں پر کام کرتے تھے۔ سن 1705 عیسوی میں اس نے سر کا خطاب حاصل کیا۔ آپ کو علم ہے کہ یہ طالب علم کون تھا؟ اگر ہم اس کے سر پر درخت سے گرنے والے سیب کا ذکر کریں تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ یہاں سر آئزک نیوٹن کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ سر آئزک نیوٹن نے گریویٹی کی تھیوری پیش کی تھی۔ گریویٹی کا قانون یا کشش ثقل کا قانون یا کشش ثقل کا اصول انہوں نے دریافت کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے یقیناً پڑھ رکھا ہوگا کہ وہ ایک درخت کے نیچے کسی کام سے بیٹھے تھے کہ ان کے سر پر سیب گرا، جس سے انہوں نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ ہر چیز جو وزن رکھتی ہے، ہر وہ چیز جس کا وزن ہو اور جسم ہو، وہ اوپر سے نیچے کی طرف، زمین کی طرف جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور زمین کے اندر چیزوں کو کھینچنے کی طاقت رکھی گئی ہے، زمین کے اندر چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی
طاقت رکھی گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے گریویٹی کا قانون یا کشش ثقل کا قانون دریافت کیا۔ کشش ثقل کا مطلب بھی یہی ہے، کشش کا مطلب ہے کھینچنا، کشش کا مطلب ہے کھینچنا، اور ثقل کا مطلب ہے وزن۔ ثقل کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ وزن۔ کشش ثقل یعنی وزن کو کھینچنا۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ہر وزن یا جسم رکھنے والی چیز کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ کوئی بھی چیز زمین سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے، جب وہ بے وزن ہو جاتی ہے یا ہوا کے دوش پر ڈولنے لگتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ نیچے کی جانب زمین کی طرف سفر کرنے لگتی ہے۔ نیوٹن سے پہلے اجسام کے زمین پر گرنے اور سیاروں کے سورج کے گرد گھومنے کا باہمی تعلق بھی کسی کو معلوم نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہماری زمین اور بلکہ ہماری زمین کے علاوہ تمام سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اصول ہے یہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے دریافت ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں سال تک دنیا یہی سمجھتی رہی جو ہمیں نظر آ رہا ہے بظاہر، کہ سورج خود گردش کرتا ہے اور دنیا اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب تک جاتا ہے، اور پھر اگلے دن پھر وہی عمل دوبارہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو بظاہر دنیا یہی سمجھتی رہی کہ سورج محو سفر ہے، لیکن سر آئزیک نیوٹن کی تھیوری سے پتہ چلا کہ جی نہیں، سورج محو سفر نہیں بلکہ سورج تو مرکز ہے تمام سیاروں کا، اور تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ قانون بھی نیوٹن ہی نے دریافت کیا۔ نیوٹن نے طبیعیات یعنی کہ فزکس کے علم میں خصوصیت سے کام کیا۔ اس نے حرکت کے اصول پر 3 قوانین وضع کیے۔ نیوٹن کے ان قوانین کے مطابق اگر کوئی ذرہ ساکن ہو، یعنی اگر کوئی چھوٹی چیز اپنی جگہ موجود ہو، ساکن ہو، ٹھیک ہے، غیر متحرک ہو، تو اپنی حالت سکون کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، یعنی جب تک کوئی چیز اسے حرکت پر مجبور نہ کرے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ذرہ متحرک ہو تو ایک خط مستقیم میں یکساں رفتار سے چلتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز متحرک ہے تو وہ ایک ہی رفتار سے سیدھی چلتی رہے گی جب تک کوئی چیز اس کی رفتار کو بدل نہ دے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی چیز جا رہی ہے، جب تک کوئی مخل چیز اس کے سفر میں خلل نہ ڈالے تب تک اس کا یہ سفر جاری رہے گا۔ اب اگر کوئی چیز اس کے رخ کو پھیر دے تو اور بات ہے، یا کوئی چیز رکاوٹ آ جائے تو وہ چیز اس رکاوٹ کی وجہ سے رک جائے گی۔ اس کی رفتار یا سمت میں اس وقت تک کوئی فرق نہیں آتا جب تک کوئی بیرونی طاقت اپنے عمل سے اس کی حالت کو بدل نہ دے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اسے حرکت کا پہلا قانون کہتے ہیں۔ حرکت کا دوسرا قانون کیا ہے؟ کسی جسم یا ذرے کی حرکت کی رفتار میں تبدیلی کی شرح اس جسم یا ذرے پر عمل کرنے والی قوت کی نسبت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی واضح کیا کہ کوئی بھی چیز جو محو سفر ہے، اس کو جس چیز نے سفر پر مجبور کیا ہے، مثال کے طور پر بال ہے، ہم اسے حرکت دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس چیز نے اسے حرکت دی ہے دراصل یہ محرک اس کے رخ کا بھی تعین کرے گا، اور یہی محرک کا جو دھکا ہے اور یہ جو حرکت ہے یہ اس کے سفر کی رفتار کا بھی تعین کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تیسرا قانون کیا ہے؟ تیسرا قانون حرکت یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ عمل اور رد عمل آپس میں برابر لیکن ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہم دیوار پر کوئی گیند یا بال مارتے ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ رد عمل کے طور پر لوٹ کر ہمارے پاس وہ چیز آ جاتی ہے یا بال ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ اسے دیوار پر مارنا۔ رد عمل کیا ہے؟ اس کا دیوار سے ٹکرا کر واپس
لوٹنا۔ رد عمل کا مطلب ہے عمل کا برعکس یا عمل کا نتیجہ، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی پتھر کو ہوا میں اچھالتے ہیں، اوپر کی جانب آسمان کی جانب پھینکتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ وہ تب تک سفر میں رہتا ہے جب تک ہماری حرکت کا اس پر اثر ہو۔ جب ہماری حرکت کا اثر ختم ہوگا تو وہ چیز لوٹ کر واپس ہمارے پاس نیچے کی طرف آئے گی۔ یہ اس کا رد عمل ہے، جو عمل ہم نے کیا ہے یہ اس کا رد عمل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ جب ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ گرد و پیش۔ یہ لفظ گرد و پیش نہیں ہے، یہ ہے گرد و پیش، یعنی اپنے ارد گرد یا اپنے سامنے، ٹھیک ہے۔ گرد و پیش کا مطلب اپنے ارد گرد، اور پیش کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ سامنے۔ یعنی جب ہم چاروں جانب دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو مختلف اجسام یعنی مختلف جسموں کو اور اشیاء کو، مختلف چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں تو مختلف اجسام اور اشیاء ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلا مادے کے مشاہدے سے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مادہ کیوں ٹھوس، مائع اور گیس کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ اب ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ ہر چیز کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح ماہیت مختلف ہے۔ کچھ چیزیں ٹھوس ہوتی ہیں یعنی سخت ہوتی ہیں، کچھ لکوڈ ہوتی ہیں، کچھ گیس کی شکل میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذہن میں سوال ابھرتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی بچپن میں سوال آیا ہوگا کہ یہ بادل کیسے وجود میں آتے ہیں، ان کی گرج چمک کے اسباب کیا ہیں، بادل کیوں چمکتے ہیں، ان میں بجلی کہاں سے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں پلاسٹک کی کنگھی بالوں میں پھیرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے، تنکوں اور کاغذ کو کشش کرتی ہے، کبھی آپ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پتھر کو جب گوپھن سے پھینکا جاتا ہے تو وہ ہاتھ سے پھینکنے کے مقابلے میں دور کیوں گرتا ہے؟ گوپھن آپ جانتے ہیں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ رسی جس کے ساتھ اس پتھر کو جوڑا جاتا ہے، اسے آپ لنگر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب لنگر کے ذریعے پتھر کو پھینکا جاتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ تیزی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات انسانی ذہن میں ابتدا سے تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ یقیناً بچپن میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں بھی کئی سوالات ابھرے ہوں گے، آپ نے بھی سوچا ہوگا اور آپ کبھی کسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے اور کبھی کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچے ہوں گے۔ ہر بچہ بچپن سے ہی چیزوں کو پرکھنے کی اور اپنے ذہن کے مطابق جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں تجسس اور جستجو کا مادہ رکھا ہے۔ چیزوں کو، جیسے میں نے بتایا، چیزوں کو جج کرنے کا، چیزوں کو جانچنے کا مادہ اور جاسوسی کا مادہ اس کے اندر رکھا ہے۔ اس بنا پر انسان نے کائنات کی نوعیت، بناوٹ اور اپنے آس پاس ہونے والے واقعات اور حادثات کا بغور مشاہدہ کیا، اور ان اسباب کے علم کو اس نے اپنی آسانی اور آرام کے لیے استعمال کیا۔ سائنس کی یہ شاخ جو کہ تجسس سے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے، طبیعیات یعنی کہ فزکس کہلاتی ہے۔ یعنی طبیعیات سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی خصوصیات اور توانائی اور ان میں پائے جانے والے باہمی تعلق سے بحث کرتی ہے۔ یعنی چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جس میں بات کی جائے وہ طبیعیات یعنی کہ فزکس کہلاتی ہے، کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ ابتدا میں سائنس کی صرف دو شاخیں تھیں، ایک طبیعی اور دوسری حیاتیاتی۔ طبیعی جیسے میں نے آپ کو بتایا چیزوں کی حقیقت کو جاننا، اور حیاتیاتی زندہ چیزیں، ٹھیک ہے، جانداروں کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر انسان، حیوان، ٹھیک ہے، اسی طرح جمادات، ٹھیک ہے، یہ جو نباتات، درخت، پودے وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں جو علم ہے یہ حیاتیاتی علم کہلاتا ہے۔ سائنس میں ترقی کی وجہ سے طبی سائنس کو مزید شاخوں میں یعنی طبیعیات، فلکیات اور کیمیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ فلکیات کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی ایک طرح سے علم ہے جس میں اجرام فلکی سے بحث کی جاتی ہے۔ اجرام فلکی یعنی کہ ستاروں اور سیاروں کے بارے میں، آسمان میں موجود چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا، بہت دفعہ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ آج موسم یوں رہے گا، اب موسم یہ رخ اختیار کرے گا، ٹھیک ہے۔
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج سے 10 دن بعد جو ہے وہ بارش ہوگی، یا آج سے اگلے مہینے جو ہے وہ چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا۔ یہ تمام چیزیں فلکیات میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آسمانی ستاروں اور سیاروں کا علم رکھنا۔ اسی طرح کیمیا کیمسٹری کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جدید دنیا میں بجلی، جسے ہم اپنے گھروں اور کارخانوں میں استعمال کرتے ہیں، بجلی گھر میں بجلی کی پیداوار مقناطیسی فیلڈ کی تبدیلی کی مرہون منت ہے۔ مرہون منت یعنی اس کی وجہ سے ہے۔ طبی سائنس، میٹرولوجی، فلکیات اور دفاعی سائنس وغیرہ میں اب لیزر کا عام استعمال ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ لیزر کا استعمال اب عام ہو چکا ہے، بلکہ اب تو لیزر گائیڈڈ میزائلز تک آ چکے ہیں۔ یہ لیزر ایٹامک فزکس کے اصولوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ برقی آلات یعنی وہ آلات جو بجلی کے ذریعے سے چلتے ہیں، بجلی سے چلنے والی چیزیں، برقی آلات جو کہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہیں، یہ بھی فزکس کی تحقیقات کا نتیجہ ہیں۔ آٹو موبائل ٹیکنالوجی اور ریڈار ٹیکنالوجی کا انحصار فزکس کے اصولوں پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو استعمال سے لے کر خلائی تحقیق میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینوں میں طبیعیات موجود ہے۔ بس ثابت ہوا کہ طبیعیات ہماری روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سائنس میں نام پیدا کرنے والے طلبہ کے لیے اس علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ جی ہاں بیٹا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو سائنسدانوں کی بڑی ضرورت ہے۔ الحمدللہ کہ اس مٹی میں بڑے بڑے نامور سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے نام کمایا، انہوں نے دنیا کو نئی نئی چیزیں دی، ٹھیک ہے، نئے رخ پر دنیا کو ڈالا، اور اب یہ کام آپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ سائنس کو سیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں نئے نئے تجربات کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمارے وطن کے نوجوان اور بچے نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نئی نئی تھیوریز بنا رہے ہیں۔ ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ تجربات کا سفر بھی آپ کا جاری و ساری رہے گا۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ بیٹا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ سبق تھا حرکت کا قانون۔ آج کی ہدایت یہ ہے کہ آپ آج کے سبق کا سر ورک انشاءاللہ اپنی کاپی میں بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔